السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 6، جس کا عنوان ہے اسلام میں پاک رہنے کی اہمیت۔ اس حدیث کو ابو مالک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاک رہنا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مسلم میں روایت کیا ہے۔ تو طہارت اور پاکیزگی کو نصف ایمان کے قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صفائی اور طہارت میں فرق ہے۔ بعض اوقات ایک چیز صاف ہوتی ہے لیکن طاہر نہیں ہوتی، پاک نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایک چیز دیکھنے میں صاف نہیں ہوتی لیکن طاہر ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہمارا لباس میلا ہے لیکن پاک ہے، اور بعض اوقات ایک استری کیا ہوا مائع لگا ہوا لباس پہنا ہوا ہے لیکن وہ ناپاک ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ ایسے ہی جگہ کے بارے میں، ذہن کے بارے میں، ایسے ہی مال کے بارے میں، انسان کی نیت کے بارے میں، انسان کے جسم کے بارے میں یہ چیز آتی ہے۔ یعنی طاہر ہونا اور چیز ہے، پاک ہونا اور چیز ہے، صاف ستھرا ہونا اور چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ کافر بڑے بڑے صاف ستھرے، بڑے بڑے نفیس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ نجس ہیں کہ جب وہ پیشاب کے بعد طہارت ہی نہیں کرتے، غسل جنابت ہی نہیں کرتے، تو چاہے جتنی مرضی انہوں نے خوشبو لگائی ہو اور اچھے کپڑے پہنے ہوں، وہ پاک نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان میلے کچیلے کپڑوں میں ہے اور اس نے طہارت کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو وہ پاکیزہ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر صاف چیز پاک نہیں ہوتی، ہر پاک چیز صاف ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری تھوڑی بہت مٹی یا گرد اگر کسی چیز پہ پڑی ہوئی ہے تو اسلام میں اس کی ممانعت اور برائی نہیں ہے۔ تو مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرو۔ آدھا ایمان کس طرح کہ دیکھیں کہ غسل کرنے کے بعد ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے غسل کرے، آدھا ایمان ہو گیا۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو کرے، وضو بھی طہارت ہے، آدھا ایمان ہو گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ مال پاک ہو، دیکھیں کہ مال کے اندر بھی اس کا 50% حصہ آ گیا۔ ایسے ہی حج کے لیے، روزے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پاک ہو، دیکھیں کہ حائضہ عورت کا روزہ نہیں ہے، اور اسی طرح یعنی جنابت خود اختیار کرنے والے کا بھی روزہ نہیں رہتا، تو یعنی روزے کی حالت میں کوئی اگر ایسا کام کرے تو یہ منع کیا گیا ہے، آپس کے تعلقات سے روکا گیا ہے۔ تو اسلام کے ہر عمل میں طہارت کا ذکر ہے۔ جو مالی عبادات ہیں، مالی اخراجات ہیں، جہاں جہاں ہم مال خرچ کرتے ہیں اور ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے، اگر وہ مال ہی حلال نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، یا وہ حلال طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا ہوگا بلکہ وہ غیر حلال یعنی حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا ہوگا، کسی حرام چیز کی خرید و فروخت سے وہ مال ہمیں ملا ہوگا، یہ چوری چکاری سے ہم نے حاصل کیا ہوگا، تو اس میں سے صدقہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں مطہرین میں شامل فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ تو اللہ ہمیں پاک رہنے والوں میں اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 7، مسواک کرنے کے فائدے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم، کہ مسواک یہ منہ کو پاک کرنے کا سبب ہے، مرضات للرب، اور یہ رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس حدیث کو امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ نے دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تو منہ کی پاکیزگی کی بات کی گئی ہے، تو چونکہ مسلمان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو پاکیزگی اچھی لگتی ہے، وہ بدبو سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسواک کو لازم پکڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت اپنے بارے میں خیال رکھتے تھے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے تھے جس میں بدبو ہو، مثلا مولی، کچا پیاز، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں فرشتوں سے سرگوشی کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، تو مجھے نہیں پسند کہ میں یعنی ان کے ساتھ گفتگو کے وقت کسی ایسی حالت میں ہوں کہ فرشتوں کو پسند نہ ہو، کیونکہ فرشتے بھی بدبو سے نفرت کرتے ہیں اور خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں کہ کرتے تو ہم بھی ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں اپنے دنیاوی موقعوں پر۔ مثلا فجر کی نماز ہم بغیر مسواک کے پڑھ لیتے ہیں، اور جب ہم بعد میں کہیں ہم نے مجلس میں جانا ہوتا ہے تو اس وقت ہم دانت صاف کر لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایسے وقت میں بھی کرنے چاہیے، لیکن اگر ہم فجر کے وقت یعنی کسی بھی نماز سے پہلے وضو کرتے وقت مسواک کر لیں گے تو اس نماز کا بھی اجر بہت بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 80 گنا تک بڑھ جاتا ہے اجر، جب کوئی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو زیادہ نہیں تو فجر اور عشاء یعنی صبح اور شام دو ٹائم میں تو نماز کے ساتھ وضو کرتے وقت مسواک کر لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا پسند کیا، فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مشقت سمجھیں گے تو میں مسلمانوں کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے مشقت کی ساری باتیں ختم کر دی گئی ہیں، ہمیں اس بات سے بھی، اس مشقت سے بھی بچایا گیا ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم نے کم از کم 2 ٹائم جو مسواک کرنی ہے، صبح اور شام ہم لوگ دانت صاف کرتے ہی ہیں، تو وہ ہم وضو کے ساتھ کر لیں تاکہ ہماری وضو کا درجہ بڑھ جائے اور اس کے ساتھ نماز کا درجہ بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ مسواک اور برش، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا مناسبت ہے؟ تو علماء کرام برش کو بھی، پیسٹ کو بھی مسواک کے ہی ہم پلہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ آج کل یہی استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم سنت کے طور پر دیکھیں تو لکڑی کی مسواک یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، یہ طبی طور پر بھی اس میں بہت فائدہ ہے کہ بہت سی منہ کی بیماریاں اس کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہیں، کیونکہ برش یہ ایک تو نائلن کا ہوتا ہے، تار اس کے، اور دانت پتھر کے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دانتوں کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جبکہ مسواک ایک قدرتی چیز ہے، پھر اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایک اس کی ہلکی سی خوشبو ہوتی ہے جس کی وجہ سے منہ کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ ایک بعض مسواکوں کے اندر تیزی بھی ہوتی ہے، بعض کے اندر مختلف قسم کے ذائقے بھی ہوتے ہیں، جس طرح زیتون کی مسواک ہے، یا پیلو کے درخت کی، یا نیم کے درخت کی مسواک ہے۔ تو ہر مسواک کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ حکیم لوگ بعض حالات میں بعض لوگوں کو بعض مسواک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بعض سے منع کر دیتے ہیں، جس طرح یہ داتن استعمال کی جاتی ہے، یہ عورتوں کے لیے بہترین مسواک ہے کہ اس میں رنگ بھی ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بھی اپنی تیزی کی وجہ سے منہ کے جراثیم کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔
بہرحال تازہ مسواک سے، یعنی جو لکڑی کی مسواک ہوتی ہے، اس سے استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کبھی بھی استعمال نہ کرے، بلکہ سنت سمجھ کر کبھی کبھی اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس کی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا تھا، بہت امیر کبیر آدمی تھا، تو اس نے ڈاکٹروں سے یہ آفر کی کہ آپ میرا ذائقہ لوٹا دیں تو میں آپ کو اپنی آدھی جائیداد دے دیتا ہوں۔ بہت اس کے علاج معالجے کیے گئے لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ تو پھر اس نے جب یہ مسواک استعمال کی تو 2-3 ماہ کے اندر ہی اس کی زبان کا ذائقہ لوٹ آیا کہ اسے میٹھی اور نمکین چیز اور باقی چیزوں کے جو فرق ہوتے ہیں، ذائقہ جو ہوتا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ تو جو چیزیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں ان سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے، نہ ان کا انکار کرنا چاہیے کہ کسی کو لکڑی کی مسواک کرتا دیکھ کر ہم ہنسیں، نہیں، استغفر اللہ۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اتنا پسندیدہ عمل ہے آپ کا کہ آپ نے وفات سے چند لمحے پہلے بھی مسواک کرنا پسند کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے بھائی آپ کی خبرگیری کے لیے تشریف لائے تو ان کے پاس مسواک تھی۔ یہ ایک لمبا واقعہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنی نظر بڑھا دی، یعنی بڑے غور سے لمبی نظر سے دیکھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر گئیں اور آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مسواک کو پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر انہوں نے اس مسواک کو لیا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس کو اپنے منہ میں چبا کر دھو کے صاف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمائی، اور آپ نے بہت اچھی طرح سے، یعنی اندر باہر سے ساری اچھی طرح سے دانتوں کو صاف کیا۔ پھر آپ اس مسواک کو اپنی زبان پر بھی پھیرتے تھے تاکہ زبان کی علائشیں بھی دور ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ مطہرۃ للفم، منہ کو پاک کرنے کا سبب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔